تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ کیا رب العالمین کے دلاسے بھول گئے؟ اللہ تو کہتا ہے میں ہر لمحے اپنے بندوں کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہترین سے بہترین چنتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے چناؤ پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی تدبیر پر بھروسہ نہیں؟ کیا دن رات میں ڈھلنے والے معجزے تمہیں نظر نہیں آتے؟ دیکھو اللہ نے بار بار فرمایا ہے، میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ دیکھو وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ قادر ہے، وہ کن فیکون کا عظیم رب۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ اللہ پہ توکل کرو تو صحیح۔ توکل والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیر بدلنے میں لمحے لگتے ہیں۔ بس تم مایوس مت ہونا، توکل کی راہ پہ ثابت قدمی سے چلتے رہنا۔ تھامنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جو کبھی بھی کسی بھی حالت میں آپ کو گرنے نہیں دے گی۔ کبھی تم بہت یقین سے کہتی ہو کہ اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کر لے گا، اور کبھی ایسے مایوس ہو جاتی ہو کہ جیسے تمہاری دعائیں آسمان سے واپس لوٹا دی جائیں گی۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ میں انسان ہوں اور مایوسی انسانی فطرت ہے۔ ہم سب مایوس ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، مگر اصل مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیں۔ میں دعا کرنا نہیں چھوڑتی، میرے مایوسی کے لمحوں میں بھی کہیں نہ کہیں میری امید باقی ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں بے صبری ہوں، مگر وہ رب بہت مہربان ہے، وہ میری ہر دعا کو مکمل ضرور کرے گا۔ وہ آزما رہا ہے ابھی، پر وہ میری ہمت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہیں ڈالے گا۔ وہ میری ہمت ختم ہونے سے پہلے ہی مجھے نواز دے گا۔ بس جب یہ سوچتی ہوں کہ میرا رب وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تو تب میری مایوسی پھر سے بھاگ جاتی ہے، اور ہر بار مایوسی کے بعد میرا اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ دعاؤں کے جتن کیسے؟ کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، اس لیے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے مجھ تک آنا تو ہے، مگر ڈھیر ساری ٹھوکروں کے بعد۔ اس لیے وہ ان چیزوں کو تمہارے نصیب میں نہیں رکھتا، وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ ان کے کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لو گے۔ یوں آزمائش کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا۔ اللہ تو بہت مہربان ہے، وہ مان جاتا ہے، یہ اس کی سب سے خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر اس کی نہیں مانتے، وہ بااختیار ہو کر ہم سے مان جاتا ہے۔ جب ہم گمراہیوں اور غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ دھتکار نہیں دیتا، وہ پھٹکار نہیں دیتا، وہ پچھلی توبہ یاد نہیں دلاتا، گناہوں کا ہجوم نہیں بتاتا، اٹھا نہیں دیتا اور بھگا نہیں دیتا، دل میں اترتا ہے، نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامت کو دیکھ لیتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، احسان کرتا ہے، دل میں سکون نازل فرماتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر خوبصورت اور تسکین آمیز بات کیا ہو سکتی ہے کہ دور آفق کے پار عرش بری پر ایک ذات ہے جو سارے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔
جو ہر گھڑی ہمارے پاس ہمارے قریب تر سے قریب تر ہے، جو دیکھ رہا ہے ہماری بے بسی، اور وہ خوب جانتا ہے جو ہم کہے اور کر نہیں پاتے۔ جب آنسوؤں کو تھام لیتے ہیں، گہری تنہائیوں میں چیختے چلاتے ہیں، اور جب اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آنکھوں کے گرد لکیریں بڑھ جاتی ہیں اور خاموش لیٹے لیٹے ساری رات آنسو بہاتے ہیں، تو وہ واحد ذات عظیم ہے جس سے بڑھ کر پاکیزہ اور معتبر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اللہ رب العزت ہے، جس کے سامنے ساری کائنات سجدہ سر بسجود ہوتی ہے۔ وہی تو ہے ہمارا ہمدرد، ہمارا ہمراز، وہی تو ہے جو ہمارا سب سے بڑا رفیق ہے۔ ہم کو اچھی بری حالت میں ڈالنے والا اللہ ہے، ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ جب سارے رشتے، دوست، یار اور مددگار چھوڑ جاتے ہیں اور ہم کو کاٹ کر سب سے الگ کر کے کسی سنسان جزیرے پر لے جاتا ہے، اکیلے تنہائی میں۔ جانتے ہو کیوں؟ محبت کرنے والے جب ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں نا، ان کی محبت کا شور ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع ہی نہیں دیتا، تب شور ختم کرنا پڑتا ہے، جو انسان کو اکیلا کر کے اس کو اپنے اندر جھانکنے اور خود کو کھنگالنے کا موقع دیتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، اس کے لوگ کیسے ہیں، یہ رشتہ دار کیوں ایسے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنے تمام فیصلے رب کریم پر چھوڑ تو دیتے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑتے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو ہماری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ اللہ رحیم جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے، وہ ہمارے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورتی ہے، جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا خوبصورت اور بہترین ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پر فیصلہ رب پر چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوگا ہمارے لیے بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف ہم بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلے ہمارے یقین سے بھی بہترین ہوں گے۔ دعا تو سخت سے سخت گناہ گار کی بھی قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دعا خلوص سے مانگے، پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ چاہے ہم کتنے ہی خطا کار ہیں، وہ میرا رب مہربان ہے نا، وہ تو اتنا رحم کرنے والا ہے کہ چاہے ہم ساری زندگی اس کی نافرمانی کریں، بس ایک دفعہ بھی اس کے سامنے خلوص سے آنسو بہا لیں تو وہ فوراً ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لیتا ہے، اور ہمیں ہماری غلطیوں، ہماری نافرمانیوں کا طعنہ بھی نہیں دیتا۔ تو پھر کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ مانگتے رہیں اور تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، مگر شاید بھول جاتے ہیں کہ مایوسی تو کفر ہے۔ پتہ ہے کہ میرا رب اپنے ہر بندے سے بہت محبت اور بہت پیار کرتا ہے۔ ہم اس کی نافرمانی کر کر کے آخر جب لوٹیں، تھوڑی سی امید، تھوڑی شرمندگی، تھوڑے خلوص اور ڈھیر سارے آنسو لے کر اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو میرا رب خود مان جاتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کتنا اچھا ہے، اللہ کو وضاحتیں نہیں چاہیے، کتنا اچھا ہے کہ وہ بن کہے سن لیتا ہے، وہ بس دل دیکھتا ہے اور دل دیکھ لے تو دل پھیر دیتا ہے۔ اس کے پاس جائیں تو وقت کی قید سے آزادی ہوتی ہے، جتنا بھی بول لو وہ نہیں کہتا کہ بس کرو، میں سن کر تنگ آ گیا ہوں، نہ بھی بولو تو سن لیتا ہے، دلوں کو الہام دیتا ہے، رو لو تو مضبوطی عطا کرتا ہے، سہارا دیتا ہے، مذاق نہیں اڑاتا، دھتکارتا نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کوئی کندھا میسر آنے سے کتنا بہتر ہے
اس امید کا ہونا کہ اس یقین کا ہونا کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے کہ جس کا کوئی ساجی ہے اور نہ شراکت دار، اس لیے رب کے لیے دنیا کی مثالیں ہرگز نہیں دینی چاہیے، کیونکہ رب تو خالق ہے، باقی تمام جہاں اس کی مخلوق۔ اللہ سب جانتا ہے مگر انسان غیب نہیں جانتا۔ اللہ کو نیند نہیں آتی، باقی اس کی مخلوق کا سونا لازم ہے۔ اللہ دنیا کا نظام اکیلے چلواتا ہے، انسان اپنے گھر کا نظام بھی نہیں چلا سکتا۔ رب ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے، انسان رزق روزگار کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔ اللہ عذاب دینے پر قادر ہے اور انسان عذاب کو دعوت دینے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ زندگی اور موت دیتا ہے اور انسان ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اللہ بارش برساتا ہے اور بارش نہ ہو تو انسان کھیتی گنواتا ہے۔ اللہ اولاد سے نوازتا ہے جبکہ انسان وارث کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ ہر دل کی آواز سنتا اور قبول کرتا ہے، اور انسان ساتھ بیٹھے کی جیب میں کیا ہے نہیں جانتا۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ ایک بار ایک چڑیا نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ میرے اللہ بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا اور تو نے طوفان بھیج دیا اور میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا۔ آواز قدرت آئی، تمہاری آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں سانپ گھس آیا تھا، تجھے کھانے کے لیے اس وجہ سے طوفان بھیجا تاکہ تم پرواز کر جاؤ اور تمہاری جان محفوظ رہے۔ انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلات اور مصائب آتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان اللہ رحیم سے شکوہ کرتا ہے، حالانکہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تم دیکھنا ایک دن ان ساری دعاؤں کے تمہیں جواب مل جائیں گے جو تم اللہ سے رات کی اندھیری میں مانگا کرتی ہو، کیونکہ ہر چیز ایک وقت مقرر ہے جو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے ہی رکھا ہے۔ دعاؤں کی دیری سے اس وقت کبھی کبھار ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دینے میں دیری کر دیتا ہے، اور آپ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے اوقات کے بارے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں جس نے یہ برا وقت مقرر کیا ہے وہ اچھا وقت بھی تو لا سکتا ہے۔ ابھی کچھ اچھا نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن کچھ دنوں یا سالوں کے بعد ہمارے لیے سب بہتر ہو جائے گا۔ اللہ نے برا اور اچھا وقت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بہتر لکھا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے پیارے مخلوق جس نے خود ہمیں بنایا ہے اسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس اس پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے کسی کو بھی مایوس نہیں جانے دیتا، اور ہو سکتا ہے بس وہ وقت قریب ہی ہو اور وہ ناممکن ہونے والی چیزوں کو ممکن میں بدل دے۔ اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے، کیونکہ اللہ جب اپنے بندے کی مدد کرنے پر آتا ہے تو بے شمار اور بے لوث عطا کرتا ہے۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال ہی دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا ہے مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار اور اس کے بعد لیا جانے والی اگلی سانس۔
وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے آنسو اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً سے تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے، تو جو زخمی دل اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے تو وہ اس جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے۔ عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ آیت کتنی زیادہ محبت، مان اور اپنائیت لیے ہوئے ہے نا، کہ رب جس کے وعدوں سے زیادہ کوئی سچا وعدہ نہیں ہے، جس کی باتوں سے زیادہ پکی کوئی بات نہیں ہے، جس کی تسلی سے بڑھ کر کوئی تسلی نہیں ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بندے، میں دوں گا جو تیرا رب ہے، جس کے ہونے اور جس کے دینے میں کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے، میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ 2 جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے، تو نے اب مجھ پر یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی کی جو اس کے بیچ میں رکاوٹ بنے۔ چیزیں ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ نظر آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اپنے بیٹے کو دریا میں پھینک دینے کو کہا گیا
حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ آخر میں کیسے حالات ان کے لیے بدل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا گیا، اور عین اس وقت جب لشکر ان کا تعاقب کر رہا تھا، دریا پر پہنچ کر رکے نہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے راستہ بنایا اور وقت کے فرعون کو غرق کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے صحیح سلامت نکلتے دیکھا تو وہاں کے بڑے بڑے بھی دیکھتے رہ گئے، اور ان کے والد بھی پکار اٹھے کہ وہ ابراہیم کیا رب ہے تیرا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نکالا تو گورنر بنا دیا، اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی ملوا دیا، جو دن رات آپ کی راہیں تکتے زار زار آنسو بہاتے تھے۔ یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جب واپس لوٹے تو ساری قوم اللہ کا عذاب خود پر آتے دیکھ کر بت پرستی چھوڑ کر توبہ کر چکی تھی۔ اللہ نے ہمیشہ ہمارے لیے اچھا سوچ رکھا ہوتا ہے، وقتی طور پر شاید اچھا نہ ہونا ہی ہمیں اچھا لگ رہا ہو، مگر اختتام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمارے لیے اچھا سوچا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اور آنے والے کل کی بہتری کے لیے پرعزم رہیں۔ معجزات تبھی رونما ہوتے ہیں جب اللہ پر اعتماد کیا جائے۔ تمام طاقت، تمام حکمت، تمام دانائی اس ایک ذات کی ہے جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہ بہت جلد آپ کی زندگی میں بھی خوشیوں کی بہار لائے گا انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام مشکلات کو دور کر دے، آمین۔